ماہ مبارک رمضان کے 90 دن کی دعا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتك يا أمل المشتاقين۔ اے میرے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے، اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما اور میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہما جہتی رضا کی طرف لے جا، اپنی محبت سے اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کے دن ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خداوند عالم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جیسا کہ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، سورہ انعام کی آیت نمبر 147۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ رحمت کا ایسا بہتا ہوا چشمہ ہے کہ جس سے تمام کائنات سیراب ہوتی رہتی ہے، جو سب کے لیے واضح اور روشن ہے، جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی رحمت کے 100 باب ہیں، جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس رحمت کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو عطوفت، مہربانی اور محبت ہے وہ اسی کا پرتو ہے، لیکن 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں اور قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان میں سے نوازے گا۔ خداوند عالم کی اسی رحمت کا واسطہ دے کر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہیں، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، خدایا میرے لیے اس دن اپنی رحمت کا مکمل وسیع حصہ قرار دے۔ کبھی انسان راستہ معلوم کرنے والے کو اپنی تمام دقت اور لطف و کرم کے ساتھ راستہ بتاتا ہے،
لیکن راستہ طے کرنا اور منزل مقصود تک پہنچنا خود اس انسان کا کام ہوتا ہے، اور کبھی انسان راستہ معلوم کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ خداوند عالم نے ہمارے لیے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ انسان آیت نمبر 3۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب کس طرح اس ہدایت کو حاصل کرے تاکہ خدا کی بندگی کر سکے؟ اس کے جواب میں آج کی دعا کا یہ فقرہ ہے، وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اور اس میں میری ہدایت کر اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے۔ اس کی روشن دلیلیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں خداوند عالم خود فرما رہا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ یقیناً میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ ان دونوں سے تمسک اختیار کرو، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی لیے آج کے دن ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اس سے دعا گو ہیں کہ ہماری ہدایت فرما کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں جو ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں۔ جب ہمیں خدا کی وسیع رحمت کا یقین ہوگا اور ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یقیناً خدا ہمیں اس چیز کی طرف پہنچائے گا جہاں اس کی مرضی بھی ہے اور رضا بھی ہے۔ اسی لیے ہم آج کے دن اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وَخُذْ نَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ، اور میری پیشانی کو اپنی جامع خوشنودی کی جانب لے جا اپنی حجت کے ذریعے، اے شوق والوں کے آرزو۔ یہاں پر قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی حجت کے ذریعے یعنی اپنی نشانی کے ذریعے، اور امام عصر ارواحنا لہ الفداء کے علاوہ اس روئے زمین پر ہمارے لیے اس وقت اور کون ہے کہ جو حجت ہو سکتا ہے؟ ہم امام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ میرے
پروردگار اپنی حجت آخر کے ذریعے ان کے وسیلے سے ہماری تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا آج مرض میں مبتلا ہے، وبا کا شکار ہو رہی ہے، تمام عالم انسانیت کو اپنی آخری حجت کے طفیل میں نجات عنایت فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے آج کے دن کا ثواب دیکھتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے آئینے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا بند عالم 90 دن تم کو 1000 علماء، 1000 معتکفین یعنی اعتکاف میں رہنے والے اور 1000 فوجیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام حدیث، یہ جو حدیث ہے بیان کی گئی ہے کتاب بحار الانوار جلد 96 صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 24 اور کتاب اعمال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 29 الی 32۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی